بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت۔ تربیت کیا ہے؟ انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی صلاحیتوں کی تربیت کرنا۔ تربیت کے عمل سے انسانی زندگی کی رفعت اور عظمت وابستہ ہے۔ ایک عمدہ اور اعلیٰ ترین تربیت کے اثرات انسان کی شخصیت میں اس طرح ظاہر ہوتے ہیں جیسے زمین میں کاشت کیے گئے بیج کے اثرات ایک بہترین پودے، درخت اور پھل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بیج اور زمین جس قدر اعلیٰ ہوگی اسی قدر اس کی پیداوار بھی اعلیٰ اور ارفع ہوگی۔ اسی طرح انسان کی اعلیٰ شخصیت اس کی ارفع تربیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تربیت کا لازمی تقاضا تعلیم ہے۔ تعلیم ہی تربیت کے نقوش متعین کرتی اور اس کی جہت مختص کرتی ہے۔ تربیت افراد کے ضمن میں قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل تعلیم کا ذکر یوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تعمیر شخصیت کا صحیح زمانہ بچپن ہے۔ بچپن میں اگر افراد کی اعلیٰ انداز میں تربیت کا اہتمام کر دیا جائے تو یہی تربیت انسان کی اعلیٰ اور ارفع شخصیت کی بنیاد اور اساس بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ایمان اور عمل صالح انسان کو اعلیٰ تربیت کی طرف گامزن کرتا ہے اور ہر طرح کے نقصان اور خسارے سے محفوظ کرتا ہے۔ کسی بھی تربیت کا کمال یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو مفید بنایا جائے اور عمل کو نافع بنا دیا جائے۔ یہ مقصد ہمیں ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان سوچ کو کارآمد اور مفید بناتا ہے جبکہ عمل صالح انسانی عمل کو نفع بخش بناتا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اہل ایمان سے دو ہی چیزوں کا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 1 ایمان کامل اور نمبر 2 عمل صالح۔ ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والا ہی تربیت یافتہ انسان نظر آتا ہے۔ عزیز ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ معاشرے کی۔ تو اس معاشرے میں ہمیں ہر طرف بے سکونی، فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ نوجوان نسل ٹک ٹاکر پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم دکھاوے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہمارا مزاج خوشامد پسند بن چکا ہے۔ فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ سوشل پلیٹ فارم پر اپنی تصاویر اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف خوشامد پسندی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خوشامد کریں۔ گھریلو ماحول میں عدم برداشت بڑھ چکی ہے۔ اولاد والدین کی نہیں سنتے اور والدین اولاد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ معاشرے میں شادیوں سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑا ہے؟ آخر کیوں؟ بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ہماری اولین ترجیح دولت، عیاشی، بینک بیلنس بن چکی ہے۔ ہمارے والدین تربیت نہیں کر رہے۔ ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو فیشن اور معیار اپنی زندگی میں خود پسندی کا سکھا رہی ہیں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں مشغول ہیں اور عزت کا معیار دکھاوا، زر پرستی، حسن پرستی، ماڈرنائزیشن پرستی کی طرف مائل ہیں۔ تو پھر جو نسل ایسی ترجیحات رکھتی ہو
تو وہ اپنی گود میں پیدا ہونے والے بچے یا بچی کی کیا تربیت کرے گی؟ باپ کا مقصد صرف کما کر دینا ہو، بیٹے کے ساتھ دوستانہ تعلق نہ ہو، بیٹے کے مزاج کو نہ سمجھے بلکہ اپنے خواب پر بیٹا قربان کر دے، نہ اس کی دین کی تربیت کرے، نہ اسے وقت دے، تو پھر ایسے بچے سوسائٹی میں غلط طریقوں کے ذریعے ہائی جیک ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ نوجوان نسل میں نشے کا رجحان اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ والدین نے اولاد کو روٹی، کپڑا اور مکان تو دیا مگر انہیں اپنی توجہ، اپنی تربیت نہیں دی۔ جب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کے دوست بنتے ہو، تو بیٹا غلط سوسائٹی میں جا ہی نہیں سکتا۔ ماں اپنی بیٹی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تربیت کرے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھٹکے۔ نام نہاد اونچے مہنگے انگریزی اسکولوں میں پڑھا کر آپ نے بچے خود تباہ کر دیے، کیونکہ ان اسکولوں کا مقصد بچوں کو انگریز بنانا ہوتا ہے، وہ تربیت نہیں دیتے۔ تربیت دینا گھر کا کام ہے۔ اگر تربیت اچھی ہو، ماحول اسلامی اخلاقی ہو تو انسان معاشرے کا کارآمد شہری بن سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اگر گھر کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ کا بچہ ہائی جیک نہیں ہو سکتا۔ موجودہ ماحول میں نوجوان نسل دین سے دور ہو چکی ہے۔ جب والد نماز پڑھے اور بچپن سے بچے کو مسجد لے جائے تو بچہ کیوں نہیں نمازی بنتا؟ ماں بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی کے واقعات سنائے تو بیٹی کیوں نہیں باحیا بنے گی؟ قصور گھر کے بڑوں کی تربیت کا ہے، نہ ان کی خود کی تربیت ہے اور نہ ان کی نسل کی تربیت ہے، اور نہ وہ اپنی آنے والی نسل کو تربیت دے سکیں گے۔ نوجوان نسل نفسیاتی امراض میں مبتلا ہی کیوں ہے؟ کیوں نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ والدین غیر تربیت یافتہ ہیں۔ ہم نے پہلی وجہ پر بات کی، اب ہم دوسری وجہ پر بات کریں گے۔ اجتماعی طور پر معاشرے سے باعمل علماء، بزرگان دین جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف صاحب جیسے درویش صفت بزرگ پردہ کر چکے ہیں، اور یہ دور قحط الرجال کا دور ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے، متقی، اس کے دوست بندے اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہیں موجود ہے تو عوام اتنی زیادہ جہالت میں پڑ چکی ہے کہ انہیں کوئی حق بات بتائے تو وہ ان کا مذاق اڑائے گی، طنز کریں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں سے ہمیں دور کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ہماری سزا بن چکے ہیں۔ جس قوم نے پاکستان بنایا تھا وہ تربیت یافتہ قوم تھی، حق پر چلنے والی قوم تھی، اسلام کے نام پر ہجرت کی اور شہید جسم پاکستان پہنچے مگر اپنے نظریے سے نہیں ہٹے۔ ایسی قوم پر پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم لیڈر عطا ہوتا ہے۔ قوموں کی حالت گھر کی تربیت سے بدلتی ہے۔ معاشرے کا بھی اپنا کردار ہے۔ عزیز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں، ضرور سوچیں اور خود کو تبدیل کریں، تب ہمارا معاشرہ بدلے گا اور پھر ملک ترقی کرے گا۔ قوموں کی ترقی دولت سے نہیں، اخلاقیات مضبوط کردار سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین جیسی مثال سامنے رکھی ہے، دیکھ لیں۔ شہید ہو گئے، شکوہ لب پہ نہیں آیا، بھوک برداشت کر رہے ہیں مگر سمجھوتا نہیں کیا، نرم بستروں پر نہیں گیلی زمین پر سو رہے ہیں مگر حق پر قائم ہیں، باطل کے آگے اپنی گردنیں نہیں جھکائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت پر چلائے، آمین ثم آمین۔